اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، سر اٹھائیں، مانگیں، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، سفارش کریں، میں آپ کی سفارش قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے رب امتی، رب امتی، یا اللہ میرا ایک ہی سوال ہے، میری امت کو معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا جائیں، جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں ان کے دل میں اگر گندم کے دانے کے برابر بھی یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس کو ادھر نکال لیں۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قال اللہ سبحانہ وتعالی یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیہ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم اجعلنا منهم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه۔ محترم سامعین اور سامعات، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب کو اس جہان سے جانا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ مختلف لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کے حساب سے مختلف طریقوں سے اٹھایا جائے گا۔ بعض لوگ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کو ہم ان کے چہروں کے بل اٹھائیں گے۔ کچھ کو نبین جائے گا، کسی کو اندھے، گونگے، بہرے اور الٹا کر کے اٹھایا جائے گا، کسی کو سیدھا اٹھایا جائے گا، اور پھر سب میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ میدان محشر شام کی سرزمین میں ہوگا۔ پھر سورج قریب آ چکا ہوگا، زلزلوں کے ساتھ زمین پہ کوئی اوٹ، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی مکان، دکان، درخت، پہاڑ، کھائیاں، کھڈے، سمندر، کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے آٹے کی روٹی ہوتی ہے، اس طرح روٹی کی طرح ساری زمین چٹیل میدان ہوگی، اس میں اٹھایا جائے گا۔ لوگ پریشان ہوں گے، بے لباس ہوں گے، سورج قریب ہوگا، پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آدھا دن انتظار میں گزر جائے گا، قیامت کا آدھا دن انتظار میں گزر جائے گا۔ حساب شروع نہیں ہو رہا۔ اگر 50,000 سال کا ہے تو 25,000 سال ایسے انتظار میں گزر جائیں گے۔ پریشانی بڑھتی چلی جائے گی، کیا نتیجہ ہے، کیا ہوگا، یہ سوال ہر ایک کو کھائے جا رہا ہوگا۔ کبھی آپ کو تجربہ ہو، آپ کے پیپر کتنے بھی اچھے ہوں، نتیجے کے وقت بندے میں گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ گھبراہٹ مسلسل رہے گی۔ اللہ اکبر۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى،
آپ دیکھو گے شاید لوگ انہوں نے شراب پی ہوئی ہے، وما ہم بسکارا، وہ نشے میں نہیں ہیں، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ جہنم وبرزت الجحیم للغاوین سامنے آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی بجہنم لہا 70,000 زمام، جہنم کو پیش کیا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے کھینچا ہوا ہوگا، اور پھر بھی وہ بے قابو ہو رہی ہوگی اور وہ پکار رہی ہوگی، کلا انہا لظی، خبردار یہ آگ ہے، نزاعۃ للشوی، چمڑی ادھیر دینے والی ہے، تدعو من ادبر وتولی، جو اللہ کی بات کو سن کر واپس ہو جاتا تھا، منہ پھیر کے چلا جاتا تھا، اللہ کی بات پر، اللہ کے دین پر کان نہیں دھرتا تھا، اس پہ توجہ نہیں کرتا تھا، اس پہ عمل نہیں کرتا تھا، آج یہ اس کو بلا رہی ہے، تدعو، یہ پکارتی ہے، من ادبر وتولی وجمع فاوعى، جس کا دنیا میں مقصد مال جمع کر کے گن کر رکھنا تھا، بینک میں ڈالتا جاتا ہے، بینک اسٹیٹمنٹ ہر مہینے کے آخر میں آ جاتی ہے، یہ ہے جمع فاوعى، جس کا یہ کام تھا دنیا میں، آج آگ اس کو پکار رہی ہے، وہ پکارے گی بھی، وہ بولے گی بھی، اس کی آواز بھی نکلے گی، اور اس کو اتنے فرشتوں نے کھینچا ہوا بھی ہوگا، اور اس کو دیکھ دیکھ کر جو لوگوں کی حالت خراب ہو رہی ہوگی، مگر انتظار لمبا ہوتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حوض کوثر عطا فرمائے گا۔ ابھی حساب کتاب ہونا ہے، علماء کرام نے کچھ ترتیب لگائی ہے، اثر ترتیب تو اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت میں کون سا کام کب ہوگا، اصل ترتیب تو رب جانتا ہے۔ علماء نے ایک ترتیب سوچی ہے کہ یہ جو وقت ہوگا انتظار کا، اس وقت اللہ تعالیٰ حوض کوثر ہی نہیں بلکہ باقی انبیاء کو بھی اپنی اپنی امتوں کے لیے پانی کا حوض دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا حوض بہت بڑا ہے، صنعاء تک لمبا، اس کے کٹورے آسمان کے ستاروں جتنے، اس کا پانی میٹھا اور سفید، اور جو مجھ سے ایک بار پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، کبھی پیاس نہیں لگے گی، جنت میں جا کر بھی نہیں لگے گی۔ پیاس جو ہوتی ہے نا، یہ حاجت ہوتی ہے، یہ مصیبت ہوتی ہے۔ پیاسے آدمی کو آپ کہو کہ تو غیر اللہ کو سجدہ کر، پانی دوں گا، تو ہو سکتا ہے وہ کر لے، پیاس مجبوری ہوتی ہے، اور جنت میں مجبوریاں نہیں ہوں گی۔ من شرب منی مرتن لن یظمأ ابدا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت کی نعمتیں بھوک اور پیاس کے بغیر استعمال کریں گے۔ آپ کبھی کھانا کھانے کے بعد فروٹ کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھاتے ہیں، بھوک کی وجہ سے، لذت کی وجہ سے؟ تو جنت کی ساری نعمتیں لذت کی وجہ سے ہوں گی، حاجت کی وجہ سے نہیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا۔ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آپ کی امت ہے؟ اتنی کائنات جمع ہوگی، پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ سوال بنتا ہے؟ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ رب کا اور نبی کا علم برابر ہے، وہ بھی ما کان و ما یکون کو جانتا ہے، نعوذ باللہ، علم غیب سارا ان کے پاس ہے۔ جو رب کے علم میں نبی کو شریک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا امتی کون ہے۔ لیکن آپ نے اس ساتھی کو ڈانٹا نہیں،
کہ تو مجھے جانتا نہیں، مجھے پوچھتے ہو کہ کیسے پتہ چلے گا، پکڑو اس کو، ایک گستاخ ہے. ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا میں اپنی ان امتی یاتون یوم القیامت غر محجلین من اثر الوضوء، میری امت کے لوگ وضو کے اعضاء کی چمک کی وجہ سے میں ان کو پہچان لوں گا. جس طرح 5 کلیانہ گھوڑا ہوتا ہے، اس کے چاروں پاؤں اور اس کا منہ سفید ہوتا ہے، باقی کوئی اور کلر ہوتا ہے، سارے گھوڑوں میں الگ سے نظر آتا ہے، ایسے ہی میری امت کے لوگ جو نمازی وضو کرنے والے ہیں ان کے پاؤں، ہاتھ اور چہرہ چمک رہا ہوگا، مجھے دور سے پتہ چل جائے گا میرا امتی آ رہا ہے. لیکن کبھی اس میں غلطی ہو سکتی ہے کہ بعض لوگ وضو تو کرتے ہوں گے، نمازیں تو پڑھتے ہوں گے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوں گے، یا ان کی نیت دکھلاوا ہوگی، اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوگی. تو اب وضو نے تو اپنا کام کر دکھایا، وضو نے تو جسم کے اعضاء کو چمکا دیا، مگر اس کے دل کی نیت نے اور اس کے طریقہ کار نے ساتھ نہیں دیا. اس لیے کچھ لوگ آئیں گے اور میرے پاس وہ پانی پینے کے لیے، اچانک رب کی پولیس نمودار ہوگی، ان کو گھیر کر لے جائے گی. میں کہوں گا کہاں لے جا رہے ہو؟ او صحابی، او صحابی، یہ تو میرے ساتھی لگ رہے ہیں. وہ کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں اضافے کر دیے تھے. دین میں اضافے کر کے اس پر عمل کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، وضو بھی کرتے تھے، مگر دین اپنا ہی بنایا ہوا تھا. آج دنیا دین سے بیزار ہوتی جا رہی ہے، مگر جتنا قدر دین ان کے پاس ہے اس پر غور کر لو، وہ اپنا بنایا ہوا ہے. الا ماشاء اللہ، جمعے کے بعد فلاں درود پڑھنا ہے، یہ درود سپیکر میں ہوگا اور یہ میڈ ان فیصل آباد ہے. ہاں، فیصل آباد میں جنگ روڈ میں، وہ جنگ بازار میں بنا تھا یہ. اور جمعرات کی جمعرات کھانا بھیجنا ہے، کوئی دلیل نہیں اس کی. پیدا ہو جائے تو یہ کرنا ہے، مر جائے تو تیسرے دن یہ کرنا ہے، 7ویں دن یہ کرنا ہے، پھر 40ویں دن یہ، کوئی دلیل نہیں اس کی. سالانہ میلے پر جانا ہے، کوئی دلیل نہیں اس کی. 15 شعبان کو مناؤ جناب، کوئی دلیل نہیں اس کو منانے کی. تو گاڑی میں سفر کرو تو قوالی لگا لو، قوالی تو بدعقیدگی سکھاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، تو اس کو ثواب سمجھتا ہے. پیمانے الٹ ہو چکے ہیں. اپنا بنایا ہوا دین اس کو آگے چلایا جا رہا ہے، اس پر عمل کیا جا رہا ہے. یہی دین ہے نا عام آدمی کا. نماز تو پڑھتا نہیں وہ، اور اگر پڑھتا ہے تو طریقہ اس کا تیز 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 تیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے تیز تیز نماز پڑھی، آپ نے فرمایا جا جا کر دوبارہ پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں. صحیح بخاری میں دی. تو جو لوگ یا عبادت رب کی نہیں کرتے، یا عبادت کرتے ہی نہیں، یا کرتے ہیں تو اللہ کی نہیں، نیتوں میں فطور ہے، یا پھر اللہ کی ہی کرتے ہیں مگر طریقہ ان کا درست نہیں ہے، ان کے اعضائے وضو تو چمک رہے ہوں گے مگر حوض کوثر سے پانی نہیں پی سکیں گے. اب پیاس شدید تھی، نیک لوگوں کو پروٹوکول مل گیا، پیاس ختم ہو گئی ان کی، بہت بڑی نعمت ہوگی. اور دوسروں کا کیا حال ہوگا اللہ المستعان، کیا حشر ہوگا ان کا اللہ جانتا ہے. پھر جا کر کے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرنے کے لیے لوگ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ معذرت کریں گے. ابراہیم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سب معذرت کر لیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنا لہا، یہ کام میں کروں گا. پہلی سفارش ساری کائنات کے لیے ہوگی کہ اللہ حساب شروع کر دے.
دوسری سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کریں گے. فرمایا لکل نبی دعوۃ مستجابہ، ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہے جو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے. اور انبیاء کرام نے وہ اپنا آپشن استعمال کر لیا، دنیا میں وہ دعا مانگ لی، ان کی قبول ہو گئی، لیکن میں نے وہ بچا بچا کے رکھی ہوئی ہے. میں وہ دعا قیامت والے دن اپنی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے کروں گا. فرمایا میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حمد و ثنا کے وہ کلمات اس وقت سکھائے گا جو اب مجھے نہیں بتائے گئے. اللہ تعالیٰ کا غصہ ختم ہوگا. اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، سر اٹھائیں، مانگیں، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. سفارش کریں، میں آپ کی سفارش قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے رب امتی، رب امتی، یا اللہ میرا ایک ہی سوال ہے، میری امت کو معاف کر دے. اللہ فرمائے گا جائیں، جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں ان کے دل میں اگر گندم کے دانے کے برابر بھی یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس کو ادھر نکال لیں. فرمایا میں جاؤں گا اور جا کر کے ان کو نکال لوں گا. ضروری نہیں کہ جہنم میں گر چکے ہوں، ان کی کیٹیگری چینج کروانا بھی تو کام ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو. میں پھر سجدے میں پڑ جاؤں گا، میں پھر اسی طرح دعائیں کروں گا. پھر رب ذوالجلال والاکرام فرمائیں گے جائیں، جا کر دیکھیں جس کے دل میں ذرہ کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال لیں. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے جو انسانی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم سے وہ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا سچے دل سے، شرک نہیں کیا، لم تعمل خیرا قط، جنہوں نے کبھی کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں، آخر کار ان کو بھی نکال لیا جائے گا. شرط یہ ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھا، شرک نہیں کیا، کلمہ پڑھا مگر شرک نہیں کیا. اللہ اکبر. اب آپ کی سفارش ہوئی، حساب شروع ہو گیا. کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ رب کے دربار میں پیش نہیں ہوں گے، ان کا حساب ہی نہیں ہوگا، ان کا حساب نہیں ہوگا. اور یہ جو انتظار کے دن تھے اور جو حساب کچھ لوگوں کا شروع ہوا، سب کا تو شروع نہیں ہوا. اس دوران کچھ لوگوں کو عذاب شروع ہو چکا ہوگا، جہنم سے باہری عذاب شروع ہو چکا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور لوگوں، جو اونٹوں والا ہے، جو بکریوں والا ہے، جو گائیوں والا ہے، جو پائی پیسے والا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ دینا. ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن یہ گائے اپنے پاؤں اور اپنے سینگوں کے ساتھ تجھے روندے، تیرے اوپر چڑھ جائے اور اپنے سینگوں کے ساتھ تیرے سینے کو پھوڑے، اور پھر تو کہے یا رسول اللہ اگیثنی، اللہ کے رسول میری مدد کریں. میں اس وقت کوئی مدد نہیں کروں گا. جس کے پاس مال ہے وہ آج اپنی زکوٰۃ دے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. رب ذوالجلال فرماتے ہیں جو پائی پیسے والا ہے اس کا پیسہ آگ میں گرم کر کے اس کے ماتھے پر، اس کے پہلوؤں پر، اس کے جسم پر لگایا جائے گا. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے. تھوڑا سا کبھی سگریٹ پینے والا اپنے جسم پہ سگریٹ لگا کر دیکھے کیا بنتا ہے. لوہا، تانبا، سونا، چاندی گرم کر کے جسم پہ لگایا جائے گا اور یہ عذاب 50,000 سال لمبا ہوگا. جو گائیوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی گائے اس کو روند رہی ہوگی، سینگوں کے ساتھ پیٹ رہی ہوگی. اونٹ اس کو روند رہا ہوگا، بکریاں اس کو روند رہی ہوں گی.
اللہ اکبر. یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ابھی حساب شروع نہیں ہوا. ایک مجموعی عذاب ہے کہ بہت سورج قریب آ چکا ہے، پسینے نکل رہے ہیں، اور کچھ اس طرح کی سزائیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اور جو دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال ترازو میں نہیں تلیں گے. ایک وہ جو پکے فعل ہیں، ان کے ترازو میں تولنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں، کلمہ ہی نہیں پڑھا، کافر ہیں. اور ایک وہ فرمایا میں 70,000 میری امت کے لوگ بغیر حساب کے جنت جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کر دے. وَمَا كُلِّ أَلْفٍ 70,000، پھر ہر 1000 کے ساتھ 70,000. پہلے فرمایا 70,000، پھر فرمایا ہر 1000 کے ساتھ 70,000. یہ بغیر حساب کے جائیں گے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. وہ کون لوگ ہیں؟ الذین لا یتطیرون، وہ لوگ جو بدشگونیاں نہیں لیتے، بدشگونیاں نہیں لیتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پورا معاشرہ بدشگونیوں میں ڈوبا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ. بدشگونی کیا ہے؟ وہ کوا ہماری دیوار پہ بیٹھ گیا ہے تو پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہوگا. ہتھیلی پہ کھجلی ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا. گائے کے گلے میں یہ لکڑی کا وہ ڈال دیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا. کتنے نوجوان لڑکے انہوں نے ہاتھوں میں کچھ پہنا ہوا ہے. کسی نے بولے امام دامن ہے، امام دامن پہن کر بھی بے نظیر کو گولی لگ گئی تھی. کس چیز کا دامن ہے؟ اور جو امام دامن ہے اس امام کو بھی موت آئی کہ نہیں؟ ہاں، کس کا دامن ہے؟ جو اپنی ضمانت نہیں دے سکا وہ تیری ضمانت کہاں سے دے گا؟ کسی نے کڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ فلاں پیر نے دیا ہے، بولو اتار دے اس کو. کہتا ہے نہیں، اس سے بیماری آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، دھاگا پہنا ہوا تھا. فرمایا یہ کیوں پہنا ہے؟ کہتا ہے جی کمزوری کا علاج ہے. فرمایا یہ تیری کمزوری میں اضافہ کرے گا، کمی نہیں کرے گا. یہ بلی آگے سے گزر گئی ہے، اب اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. اس کا نام فلاں حرف سے شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا. اس کے ابجد میں اتنے نمبر بنتے ہیں، لہذا اس سے شادی جائز نہیں. شادی کرنی ہے تو پہلے ہمیں پوچھو کہ تیرا اور تیری ماں کا نام کیا ہے. پھر اس کے وہ ہند سے نکالیں گے اور اس کی قیمت نکالیں گے، پھر بتائیں گے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. یہ سب بد فالی ہے. نیک فال ہوتا ہے، ایک بد فال ہوتا ہے. یہ عورت اس کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی، یہ ہمارے گھر بچے کی پیدائش کے بعد آئی ہے، لہذا ہمارے بچے کو اور اس کی ماں کو نقصان ہو جائے گا. یہ سب بدشگونیاں ہیں، یہ جائز نہیں ہیں. اور ادنا انسان سے لے کر اوپر تک ہمارے حکمرانوں، وزیر اعظموں تک یہ بیماری پہنچی ہوئی ہے. وہاں تک یہ مصیبت پہنچی ہوئی ہے. ضعیف الاعتقاد اور پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اور ہیں ضعیف الاعتقاد. فرمایا 70,000 اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000. یہ لوگ وہ ہیں جو بدشگونیاں نہیں لیتے. ولا یکتوون، یہ لوہا گرم کر کے زخموں کا علاج نہیں کرتے. الذین لا یتطیرون ولا یکتوون، اور یہ دم نہیں کرواتے. لا یسترقون. بعض علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد وہ دم ہیں جو ناجائز والے ہیں، شرک والے، غیر اللہ سے مدد مانگنے والے. جو قرآن کا دم ہے یہ کوئی طلب کر سکتا ہے، وہ دم طلب نہیں کرتے. اگر کوئی خود ہی کر دے
ایک آدمی بیمار کے پاس گیا, اس نے دم شروع کر دیا, یہ اور چیز ہے. وہ مانگتے نہیں, وہ طلب نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے, انہوں نے آ کر کے دم شروع کر دیا آپ کو, بسم اللہ ارقیق من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس و عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیق. تو کسی کا دم کر دینا اور بات ہے, خود طلب کرنا, یہ لوگ طلب نہیں کرتے. وعلی ربہم یتوکلون, اللہ پر بہت زیادہ توکل کرتے ہیں. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول دعا کریں میں ان میں سے ہو جاؤں. فرمایا عکاشہ تو ان میں سے ہو گیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس حساب دینے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں. کس چیز کا حساب ہوگا, ہے ہی کچھ نہیں. دورے کیے, گن پوچھ لیا, میدانوں میں نکل گئے, وہی ان کی کل دنیا ہے. پوری دنیا میں جہاں مسلمانوں کو ضرورت تھی وہاں پہنچ گئے. یبتغی القتل والموت موانہ, موت کو موت کی جگہ پر تلاش کرنے کے لیے نکل گئے. نہ گھر ہے نہ گھاٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تن تنہا ہے. والدین ہیں, بھائی ہیں, ان کے پاس پیسہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارے کتنے شہداء ایسے ہیں جو کھاتے پیتے گھرانوں سے ہوں گے مگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے. فرمایا یہ لوگ جا کر کے جنت کی دستک دیں گے. دربان پوچھے گا کون ہو؟ جی ہم فقیر مہاجر ہیں. فقیر اس معنی میں کہ پاس کچھ نہیں تھا, مہاجر اس معنی میں کہ ہمارا کوئی وطن نہیں تھا. جس کو یہ کہتے ہیں جی نان اسٹیٹ ایکٹرز, ایکٹیوسٹ. ہاں نان اسٹیٹ, ہمارا کوئی وطن نہیں تھا, ہمارا کوئی وطن نہیں تھا, ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا. فرشتہ پوچھے گا اوا حسبتم, تمہارا حساب ہو گیا؟ وہ کہیں گے الا ما نحاسب, کس چیز کا حساب دیں؟ انما كانت اسیافنا علی عواتقنا فی سبیل اللہ, ہماری کل جائیداد وہ تلوار تھی, برچھا تھا, بھالا تھا, ڈھال تھی, اور کچھ بھی نہیں, گن تھا, پوچھ تھا, کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس, وہ بھی اللہ واسطے وقف تھا. تو دربان جنت کا دروازہ کھول دے گا, یہ جنت میں چلے جائیں گے. وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ, پیسے والے ابھی حساب میں پھنسے ہوئے ہوں گے اور یہ جنت میں جا چکے ہوں گے. 5 صدیاں بعد جو حساب دے کر پاس ہونے والے ہیں ان میں پہلا آدمی جنت میں آئے گا. 5 صدیاں یہ غریبڑے یہ جنت میں آرام کریں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دل چھوٹا نہ کریں, آپ کی بڑی بات ہے. نکمی مجبوریوں والی دنیا میں 50 سالہ دنیا میں آپ کو اگر پریشانی آئی ہے تو جنت جہاں تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی اس میں 50 کی بجائے 500 سال آپ کو یہ موقع ملے گا کہ اور کوئی بھی نہیں ہوگا اور آپ لوگ ہوں گے. تو جن کا حساب نہیں ہوگا وہ بھی, اور یہ غریب لوگ بھی, یہ رب کے ان کا حساب نہیں ہوگا, یہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے. اور جن کا حساب ہوگا ساری کائنات میدان میں جمع ہوگی, رب ذوالجلال ان کا حساب لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر شخص کو اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے والد کے نام پہ پکارا جائے گا. حدیث بیان کی ہے لِكُلِّ غَادٍ لِوَاءٌ فِي اسْتِهِ وَيُقَالُ هَذِهِ غُدْرَةُ فُلَانُ ابْنِ فُلَانٍ, هَذِهِ غُدْرَةُ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ. جن لوگوں نے معاہدوں میں غداری کی ہوگی, کسی قسم کا معاہدہ کیا ہے, سودے کا ہوگا یا قوموں کا قوموں سے ہوگا یا ملکوں کا ملکوں سے ہوگا, جس نے بھی غداری کی ہوگی اس کی پیٹھ میں جھنڈا گاڑا جائے گا اور اس جھنڈے پہ لکھا ہوگا یہ فلاں بن فلاں کی غداری کا جھنڈا ہے.
50,000 سال جہاں جہاں جائے گا اس کے یہ جھنڈا لے کر پھرے گا، بہت بدنامی ہوگی، بڑی ذلت خواری ہوگی۔ تو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے فلان ابن فلان، یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ نہیں کہا کہ فلانا، فلاں بن فلانا نہیں کہا، فلاں بن فلاں کہا، تو ثابت ہوا کہ باپ کے نام پر پکارا جائے گا۔ ساری کائنات جمع ہے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، واشی بھی جمع ہے، جن بھی جمع ہے، فرشتے بھی موجود ہیں، اتنے بڑے مجمع میں پکارا جائے گا آؤ فلاں بن فلاں تیرا حساب کا وقت آ گیا۔ بہت مشکل ہوگا، بندہ پیش ہوگا، رب ذوالجلال فرمائے گا فرشتوں لاؤ اس کا حساب۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر بندے کا ریکارڈر اس کی گردن میں لگا ہوا ہے، اور اسی کا پرنٹ نکال کر کے قیامت والے دن اس کو دے دیں گے اور کہیں گے اپنی کتاب پڑھو۔ جو باغی ہوگا اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس کا الٹا ہاتھ اس کی کمر پر ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، جس کا اعمال نامہ کمر پر دیا جائے گا۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا الٹا ہاتھ ہی پیچھے لگا ہوگا۔ اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ، پڑھتا جا اور شرماتا جا۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہی تیرے حساب کے لیے کافی ہے۔ وہ سارا پڑھے گا، اللہ پوچھے گا اظلم کا الکرام الکاتبون، میرے لکھنے والوں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ جو باغی ہوگا، وکیلانہ مہارت رکھنے والا، وہ ٹاٹر کرے گا یہ تو میں نے کیا ہی نہیں، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا، یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا اچھا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، منہ پر اللہ تعالیٰ مور لگا دے گا، انگ انگ بول کر بتائے گا کہ تو کیا کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ران بولے گی، اس کی ہڈی بولے گی، اس کی بوٹی بولے گی۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، وہ اپنے چمڑے سے کہے گا تو میرے خلاف گواہی کیوں دیتا ہے؟ چمڑا تو جسم کی ہر جگہ پہ ہے، میرے خلاف کیوں بولتا ہے؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ کہیں گے جس رب نے سب کو بلوایا ہے اسی نے آج ہمیں بلوایا ہے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ تو کیا کرتا رہا ہے۔ زبان بھی تو بوٹی ہے، اس بوٹی کو چپ کروا دیا، اس بوٹی کو بلوا لیا، وہ زمین کا ٹکڑا بولے گا، وہ ماحول بولے گا، وہ ہر چیز بولے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مؤذن کی اذان جہاں تک جاتی ہے وہاں کی در و دیوار قیامت والے دن بولیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھا کرتا تھا، یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ کہا کرتا تھا، اس کے حق میں بولیں گے، ہر چیز بولے گی، ہر چیز گواہی دے گی، اچھے کی بھی گواہی دے گی، برے کی بھی گواہی دے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر لین دین پورا ہوگا، حساب میں لکھا ہے اس نے فلاں سے لینا ہے، اس نے فلاں کا دینا ہے۔ جب اعمال کا حساب ہو رہا ہوگا، پہلے مرحلے میں تو یہ سارٹ آؤٹ کیا جائے گا کہ کون سے اعمال جو لکھے گئے وہ صحیح ہیں، اور یہ ایڈمٹ کرے، نہیں کرتا تو پھر گواہیاں بھگتیں گی، پھر اس کو کرنا پڑے گا، لینا دینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من المفلس، کنگلا کون ہے؟ کہا کنگلا وہ ہے جس کے پاس پائی پیسہ نہ ہو۔ فرمایا لیکن میری امت کا کنگلا وہ ہے جو قیامت والے دن نماز روزے حج خیرات لے کر آئے گا، یاتی وقد قذف ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی،
وہ سب آ جائیں گے. یؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، سب کو اس کی نیکیاں تول کر دے دی جائیں گی. اس کی نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو جائے گا، لینے والے ابھی باقی ہوں گے. پھر جس پر ظلم کیا ہے اس کے ظلم کو ایک پلڑے میں رکھ کر، اسی کی گناہوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ کر تول کر اس کے سر پہ ڈال دیا جائے گا. دیکھتے دیکھتے اس کا نیکیوں کا پہاڑ گناہوں کا پہاڑ بن جائے گا اور اس کا جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. جب سب لوگوں کو ان کے اعمال نامے تھما دیے گئے، کسی کو سیدھے ہاتھ میں کسی کو الٹے ہاتھ میں، جس کے سیدھے ہاتھ میں ہوگا وہ کہے گا ہا او مقرؤ کتابیہ، آؤ لوگوں دیکھو یہ میرا اعمال نامہ. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میں جتنا بھی مظلوم ہوں ایک دن آنے والا ہے میرے ساتھ انصاف کیا جائے گا. فہو فی عیشۃ راضیہ، من مانی زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات ہوں گے. قطوفہا دانیہ، مگر ان کا پھل بہت قریب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی جس پھل کو چاہے گا وہ ہائیڈرولک ٹائپ سسٹم ہوگا، اس کے قریب آ جائے گا، وہ اس کو پکڑ کر اتار کے کھانا شروع کرے گا. جہاں سے اتارے گا وہاں بھی لگا رہے گا اور اس کے ہاتھ میں بھی آ جائے گا. اس لیے کہ جنت اس میں فنا نہیں، اس میں بقا ہے، اس میں کوئی چیز ختم نہیں ہوگی. فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اور جس کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش یہ اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا. ولم ادری ما حسابیہ، کاش مجھے حساب ہی میرا، میں اپنے حساب کا نتیجہ نہ جانتا ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش وہ موت آخری موت ہوتی. ما اغنی عنی مالیہ، دنیا میں سارے کام پیسے سے نکل آتے تھے، یہاں تو پیسہ بھی کام نہیں آتا. ہلک عنی سلطانیہ، دنیا میں کام سفارشوں سے ہو جاتے تھے، آج میری حکومت، میرے اختیارات بھی میرے کسی کام کے نہیں ہیں. ہلک عنی سلطانیہ، ٹارٹر کر رہا ہوگا، ادھر سے آرڈر آئے گا خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، جکڑو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو آگ میں ڈال دو، اور آگ میں بھی آزاد نہ گھومتا پھرے. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبے جہنم کے زنجیر کو منہ سے ڈال کر نیچے سے نکال کر کے اس کو کس دو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ ظالم اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا تھا. یہ اس کی سزا ہے. میں جو بول رہا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اس قرآن کی آیت ہے جس کو آپ مانتے ہو کہ یہ حقیقی کتاب ہے، سچی کتاب ہے. یہ دن ہے یا رات ہے شک ہو سکتا ہے، مگر اس کتاب کے رب کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو کچھ اس میں ہے وہ لا ریب ہے، اور جو کچھ لکھا ہے ایسا رب کعبہ کی قسم ہونے والا ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے. ایسا ہی ہوگا، جیسا اس میں لکھا ہے ویسا ہی ہوگا. اس میں کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں، جو رب نے لکھا ہے ویسا ہی ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں، ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم اپنی اصلاح کریں. دنیا میں مصیبتوں کو یہ کہہ کر ٹال دیا کرو کہ یہ مصیبتیں کون سی لمبی چلنے والی ہیں، یہ دنیا بھی فانی ہے، یہ مصیبتیں بھی فانی ہیں. اور جب بھی گناہ کا ارادہ ہو تو یہ سوچ لیا کریں کہ میں جہاں بھی کروں گا وہ گناہ، جہاں بھی کروں گا وہاں کے در و دیوار اور میرے اپنے اعضاء میرے خلاف گواہی دیں گے. جتنا قدر یہ یقین پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، انسان کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی تربیت ہوتی چلی جاتی ہے. اور گناہ وہ کرتا ہے جو رب ذوالجلال اور اس کی سزاؤں کو بھول جاتا ہے. رب ذوالجلال ہماری اصلاح فرمائے، ہماری تربیت فرمائے، ہمارے عقیدے کی اصلاح کرے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے،
ہماری اولادوں اور معاشرے کی، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرمائے۔ رب ذوالجلال جو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔